Assalamu alaikum. My name is Ali Khayyam. I work with the Right to Play as a head of office for Pakistan programs. Thank you so much to all of you who are joining us today for this session. We are joined by uh, a very high-powered panel today. I'm talking to you from Islamabad, which is very rainy. लेकिन जो हमें न्यूज़ मिल रही हैं from Karachi, they're not good. कराची में बहुत शदीद बारिश हो रही है आज सुबह से. Some of our panelists are actually from Karachi, and personally from Right to Play, हमारे बहुत सारे colleagues, हमारे coaches, हमारे volunteers, lots of our colleagues and friends are in Karachi. And the news and the footage that we are getting from that city is not very good because of this rain. There has been urban warning of urban flooding lately, and now we can see some of the areas in Karachi, unfortunately, are under heavy spell of rain, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मुश्किलात हैं. Our thoughts and prayers are definitely with everyone in Pakistan in particular who's affected by this rain, but people of Karachi in particular, because Karachi ने जो सुनने में आ रहा है कि इससे पहले इस तरह की बारिश नहीं देखी. So we are really concerned for everyone present in Karachi. But still, I think there are challenges as well because बहुत सारे हमारे जो panelists हैं वो भी कराची से join कर रहे हैं. There are challenges of power breakdowns and internet breakdowns, but we thought that we should go ahead with this discussion because Right to Play ने ये सिलसिला शुरू किया है just to understand कि कोरोना वायरस के नतीजे में जो लॉकडाउन हुआ, schools बंद हुए, बच्चों को घर रहने पे मजबूर होना पड़ा. But now, as Pakistan is entering a recovery phase of coronavirus, और schools भी open होने जा रहे हैं, so we're just trying to start this discussion and dialogue कि इस recovery phase में are we well prepared as physical education practitioners, as government officials, policy makers, academia, media? What are the necessary steps that we need to take? So इसी के around हमारी ये discussions हैं. We had a very interesting discussion last week, and today we are doing a second round of this discussion. I will go ahead and introduce my colleagues who are joining me today. As I said earlier, we are very honored to have uh, uh, everyone here. I will start with quick introductions. We have जनाब असगर मेमन साहब. असगर मेमन साहब काफ़ी अरसे से राइट टू प्ले को सपोर्ट करते रहे हैं. He's a civil servant who has a vast experience in the field of education with the government of Sindh, having conducted teacher trainings, managed teacher education institutions, and supervised curriculum development and review processes. Currently, Aswar Saab is the director of curriculum assessment and research Sindh, which is a very, very important department. Thank you so much for joining us, Aswar Saab. Then I'm joined by Dr. Rosina Karmaliani. Dr. Saiba is the Dean of School of Nursing and Midwifery at Aga Khan University. Dr. Saiba is an accomplished researcher, ustad hain. She has over 50 peer-reviewed publications in international journals. अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि Dr. Rosina is one of the few researchers in the country who has put Pakistan on the research map. जो कुछ अच्छी research papers publish हुए हैं पिछले कुछ अरसे में. And we are really proud of having Dr. Rosina on the panel today. Then we are also honored to join Mr. Faizan Lakhani. Faizan is a public figure, a known personality, a celebrity rather. फैज़ान ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में पिछले कुछ अरसे में बहुत इनोवेशन की है, एंड ही हैज़ taken sports journalism in Pakistan to the next level. International sports भी cover की है, local sports भी cover की है. He has been a friend and supporter of Right to Play और हमें बहुत गाइड भी करते रहे हैं. So we are really really honored and humbled to have कि फैज़ान आज हमारे लिए वक्त निकाल सके.
We are also joined by my dear colleague, Miss Lala Rukhrafi. She's an education specialist with Right to Play. Has a strong academic background in psychology and educational planning and management. With over 18 years of professional experience, she has chaired multiple education programs focusing on education reforms, policy review, curriculum development, textbook development, or training of teachers, and in particularly physical education teachers. So thank you so much, Ma'am Lala, for Thank joining you, us Ali. today. Thank you so We will start the discussion. As I said earlier, we understand there are issues of internet disruptions, power breakdown. So उसको साथ लेके ही हमें चलना होगा. अगर कुछ हमारे दोस्त बीच में drop हो जाएं, we totally understand, which is why we are planning a follow-up session. So we'll start the discussion with the premise कि uh, the lockdown जो पिछले 6 महीने से हुआ, उसकी वजह से बच्चों को घर रहने पे मजबूर होना पड़ा, schools बंद हैं. And I would like to start with Dr. Rosina with this question के डॉक्टर साहब, आपका बहुत इंटरेक्शन रहा है बच्चों के साथ, आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च की है. आप क्या समझती हैं कि इस लॉकडाउन के नतीजे में क्या इम्पैक्ट बच्चों की नफ्सियाती सेहत पे हुआ होगा, और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 सितंबर से स्कूल्स खुलने की, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि बच्चों को उस ट्रॉमा से बाहर निकाला जाए? डॉक्टर साहब, अगर आप अनम्यूट कर दें, आई थिंक योर माइक जी, वी कैन हियर यू नाउ. Can you hear me now? Yes, please go ahead. Thank you. So, Assalamu alaikum everyone, and I would also like to give my tribute to all those who have been suffering during COVID-19, and also especially healthcare providers, doctors, nurses, midwives, lady health visitors who are frontline, and everyone who is supporting the healthcare providers being the frontline, ambulance workers and security guards, and there are many more who are frontline. So our definition of frontline has changed with this COVID. And so to all those who are for last 5 to 6 months are working very hard and working with their brevity, really tribute to them. So to your questions, thank you, Ali, for generously introducing me. There are some more researchers, but in the public health in specialist area and in the adolescents health, especially the work which my research team, I would like to appreciate my research team who works with me very closely, has looked at it. So during this lockdown, there are 2-3 things which has come to all of us, but specifically affected our youth and adolescents. And one is fear. Other one is the stigma around this. And the most important for the adolescents is the uncertainties. Because the adolescence time and the youth time is such where they have the vision and the ideas that where they want to go, and they have a limited time. So this time is for the school, this time to enter into employable life, and then moving on in terms of higher education in country, outside country. So they kind of see that this lockdown of the world has put a stop to their ideas and visions. So more so, while this group is not that fearful necessarily, that group is not necessarily thinking about the stigma so much, which the adults are. They are not very fearful about the health condition necessarily, but they are more vulnerable or more worried in terms of the social isolation and the social interaction. So not necessarily the social isolation from the digital media, but in person social interaction, social isolations, and also their commitment to their educational and their employability life. And therefore, many of them have felt anxiety, a lot of stress, and the level of depression has gone up. The other area which they are subjected to, and unfortunately, as we know that in our society, violence is all around. On the street violence, corporal punishment, domestic violence, intimate partner violence, home violence. So in that particular situation,
because of the economic challenges. Also, everybody is in a small spaces. People are not able to use their coping mechanisms. The youth and adolescents or children, especially, are subjected to the domestic violence also. And those children who are in the labor market have suffered the economic challenges, and they are not able to bring money back, whichever child labor market they were. So, in terms of the food security, that is again become an issue where several NGOs and government sectors have tried to help. We are very good as a country, as a nation around the philanthropy and generosity. We are known for our generosity. So, social cooperation has helped. People have supported. So, while these challenges are there, the support and the silver lining is that parents are more home. At least one of the parent is working from home, and therefore the children and the youth were more able to be connected with the parents and the grandparents, generally to be able to pray together. So if one mosque is closed, there is mosque in homes. So every household has become a mosque. People are praying as a family together, eating together, indoor games together. So some of the indoor games during my childhood, which were totally gone, my children didn't even know, have come out. And I think the role of games and play is still there. So I'll give opportunity to others to respond, and then I'll come back with more specific things around play and how can we still do it during this current situation. Thank you, Ali. Over to you. Thank you, Dr. Saiba. So एक बात तो तय है इस आपके रिस्पॉन्स से भी कि इस लॉकडाउन की वजह से बच्चे बहुत ट्रॉमा में रहे, और अब जबकि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि स्कूल्स खुलने की बात हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा भी गया है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी कि 15 सितंबर को स्कूल खुल रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू गो टू असगर मेमन साहब एंड आस्क हिम के गवर्नमेंट, particularly सिंध गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि स्कूल जब खुलेंगे इस ट्रॉमा से निकालने के लिए बच्चों को स्पोर्ट एंड प्ले की एक्टिविटीज किस हद तक जरूरी हैं और उनको किस तरह से इंटीग्रेट करने का प्लान है गवर्नमेंट का? असलम, आपको भी अपना माइक अनम्यूट करना होगा. जी प्लीज. Thank you very much for giving me a chance to participate in this forum, and it's a good time to discuss because the time is very near that we are planning to open our schools from 15th of September. The date is not so far. So the Sindh government is planning in the same way as the federal government and other provinces are planning. Schools are reopening on the 15th of September, and before 15th of September, everyone is very conscious about the health problem of the children. And we are also planning in the phases, the opening of the schools in the phases. In the first phase, we are going to plan to open the schools for the older age children from grade 9 to 12. And the second phase, we are going to open the classes from grade 6 to grade 8. And in the third phase, from grade 4 to 5, and in the last phase, the siblings and the very younger pupils, we have planned to open the school from grade 1 to 3. हमने अपने तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं और अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि 7th of September there is a meeting of the inter-provincial ministers meeting to review this pandemic issue, because मुहर्रम के बाद जो सिचुएशन पैदा होगी वो भी इसी में देखी जाएगी कि हमारा सिस्टम क्या कह रहा है और हम इस बीमारी को कहाँ तक हम थोड़ा सा इसमें से निकल सकें हैं या इसको बेहतर कर सकें. इस हवाले से एक तो ये चीज़ें हैं कि अभी तक बच्चे भी बड़े होप में हैं. जिन बच्चों से मैं मिलता हूँ या मेरे घर में जो बच्चे हैं, वो हकीकत है कि वो अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है कि वो ट्रामा में हैं और
سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہیں کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے ٹیچر کے ساتھ جو ان کا ایک انٹریکشن ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے اسکول میں بہترین ایک ٹائم گزارتے ہیں، اس ٹائم سے وہ بیچارے محروم رہے ہیں. تو وہ بڑی کانشیسلی اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہم سے زیادہ اس ڈیٹ کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ آنے والی ہے اور ہم اس میں اسکول میں جائیں گے. تو حقیقت ہے کہ اس ٹراما سے نکلنا، کیونکہ یہ ٹراما ہے بالکل کہ سائیکولوجیکلی اتنا ڈسٹربنس ہو گئی ہے بچوں کی کہ وہ گھر میں زیادہ تر بہتر نہیں پڑھ سکے. یہ جو ہمارے بیکن آف اسکول ہیں یا سٹی یا اتنے جو یہ جن کی چین والے اسکول ہیں، جو بہت بڑے اسکول ہیں، انہوں نے تو تھوڑا بہت اچھا اپنا آن لائن سسٹم کر دیا تھا، جو بچے تھوڑا بہت پڑھتے رہے یا سیکھتے رہے. لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی اتنا زیادہ ہم ان پٹ نہیں دے سکے. گو کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے پورا ایک ٹی وی چینل دے رکھا تھا، یا سندھ گورنمنٹ نے اپنی ویب سائٹ کے تھرو اور مختلف چینلز کے تھرو یہ چیزیں ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. لیکن جو چیز فیس ٹو فیس میں ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی ایک آن لائن چیزوں میں. یہ ہمیں تھا کہ آن لائن چیزیں بہترین ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں جہاں ہمیں فیس ٹو فیس چیزیں میسر نہ ہوں. اب ان چیزوں میں جو خاص کر کے ہمارا گیمز والی چیزیں ہیں، یا بچوں کو اس پورے سسٹم سے نکالنا جو انہوں نے گھر بیٹھ کے فیل کیا ہے، اس میں اسپورٹس اور گیم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اس فیلنگ سے بہتر کر سکیں اور اس کو بہتر اس میں ماحول دے سکیں. لیکن پھر یہی ہے کہ پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس بیماری کے حوالے سے بچوں کے اوپر کیا ہے، کیا مطلب یہ کہ جب اسکول کھلیں گے تو اس کے بعد کی کیا سچویشن ہے. اور ہم نے تقریباً 15 دن اور 20 دن کا فرق بھی رکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا دیکھ سکیں کہ بیماری جو ہے وہ کس انداز سے جا رہی ہے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے. اور میں ذکر کروں گا ضرور یہاں پہ ہماری رائٹ ٹو پلے کا، کہ سندھ گورنمنٹ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہمارا گریڈ 1 to 8 ایک کریکولم بنا ہے، جو اسکول ایجوکیشن کو ہم نے وہاں سے نوٹیفائی کرا کے اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو دیا ہے کہ اس پہ کوئی مٹیریل بن سکے. جب تک مٹیریل نہیں بنتا تب تک ہم وہ کریکولم جو ہمارا وہ آن لائن ہے، ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو گیمز جو بہتر انداز سے کی جا سکتی ہیں وہ سلیکٹ کروا کے اور وہ ہم اسکولوں کو دے دیں کہ بچوں کو وہ کم از کم وہ اگر ان ہاؤس کر سکتے ہیں، یا اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پلے گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا بچوں کو باہر نکالیں اور ان کو تھوڑا کھیل کود میں حصہ لینے دیں. تو میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا، اور ہم یہ پلان کر بھی رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی اسکول کھلیں گے تو یہ ہماری گورنمنٹ کی بہت پریورٹی ہے. لیکن یہ بچے سب کی پریورٹی ہوتے ہیں، اور ایجوکیشن ظاہر ان سب کا جو ہے وہ کہ ہمارا مین ایجنڈا ہے جس کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور بہتر رکھنا ہے. تو ہمیں کبھی امید ہے، اور ہم اپنے اس کریکولم سے اور جو باقی تھوڑا بہت مٹیریل جہاں جہاں سے بنا ہے، جیسے ہم نے آغا خان آئی ڈی سے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی کافی مٹیریل بنا ہوا تھا اس پہ اوپر، تو وہ وہاں سے سلیکٹ کریں گے، یا اپنے جو ایکسپرٹس ہیں جن کو ساتھ بیٹھ کے ہم اس میں سلیکٹ کر کے اور یہ ہم ٹیچرس کو دیں گے کہ اگر وہ ایکٹیویٹیز بھی کم از کم ہو جاتی ہیں تو ہمارا بچہ اس ٹراما سے کافی سارا نکل آئے گا، اور جو سائیکالوجیکل افیکٹ ہے اس میں سے بہتر نکل آئے گا. سو ہم گورنمنٹ کی سطح پہ یہ کوشش ہے، اور ہم نے کافی کنٹینٹس جو ہمارا کورس ہے وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کو تھوڑے سے عرصے میں کس طرح میننگ فلی ہم اس کو اچیو کر سکیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہیں، بینچ مارکس ہیں، وہ ہمارے ڈسٹرب بھی نہ ہوں، اور بچہ جو ہے نا وہ اپنی بہتر نالج بھی ہم سے وہ لے سکے. تو لیٹ us hope that the teacher will impart this education in its right spirit, and we will get our target inshallah. Thank you. Thank you so much Asghar صاحب. I can see فیضان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. although I'm aware کہ بارش کا پانی جو ہے وہ it has flooded the area outside فیضان's residence, اور انٹرنیٹ اور بجلی کے بھی مسائل ہیں. So I cannot thank you enough فیضان to still taking the time out and joining us for this discussion. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا بہت نالج ہے لوکل جو پاکستانی اسپورٹس اسٹرکچرز ہیں، فیڈریشنز ہیں، باڈیز ہیں، how well prepared do you think they are in terms of entering this recovery phase? اور یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے کیونکہ جب بھی ہم رائٹ ٹو پلے وی آر ویری کنیکٹڈ ود اسپورٹس کے جو لوگ ہیں،
تو جب ریسنٹ پاسٹ میں ان سے بات ہوتی رہی تو دے ٹاک آف ٹو ایکسٹریم. ایک ایکسٹریم پہ تو لوگ بالکل ڈینائی کرتے ہیں کرونا وائرس کو اور کہتے ہیں کہ ہر طرح کی اسپورٹس ہونی چاہیے وداؤٹ اینی ایس او پیز ہونی چاہیے اینڈ اسپورٹس مین جو ہیں دے ہیو امیون بیٹر امیون سسٹمس. And on the other extreme, we talk to people who says کہ sports activities جو ہے وہ مکمل بند ہونی چاہیے جب تک کہ یہ وائرس مکمل طور پر اس کا علاج دریافت نہیں ہو جاتا یا ویکسین نہیں آ جاتی. Of course these are two extremes اور ان کے بیچ میں سے ہمیں راستہ نکالنا ہے. How well prepared do you think these federations and these bodies are and also our school-based sports networks are? فیضان آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا. I'm sorry, you'll have to. Yes, thank you. بہت بہت شکریہ علی, آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ نے جس طرح آپ نے بات کی سوال کرتے وقت کے ٹو ایکسٹریمز ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہمارے یہاں جس طرح اس کو سوچا جاتا ہے, جس طرح اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو وہ چیز ہماری اسپورٹس انڈسٹری میں بھی, اسپورٹس فیڈریشن میں بھی, اسپورٹس آرگنائزرز میں بھی ریفلیکٹ کرتی رہی. ہم نے ڈیورنگ لاک ڈاؤن بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی جانب سے, انفیکٹ جمنازیمس کی جانب سے, اسنوکر کلبس کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا, اور اس پروٹیسٹ کے دوران بھی پرابلی کہیں کہیں ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا. تو وہ ایک اگنورینس ان لوگوں میں بھی دیکھی جا رہی تھی. اب دیکھیں جس طرح لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے تو نان کانٹیکٹ اسپورٹس کو تو الاؤ کر دیا ہے, بٹ اس میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑے گی. اب جس طرح اسنوکر کا اسپورٹ ہے اس میں آپ کم جگہ پہ بہت زیادہ پلیئرز کلبس پہ جمع ہو جاتے, تو وہاں پہ آپ کس طرح چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں, اور اٹ از ناٹ ایزی. ہم آلریڈی نارمل روٹین لائف میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایس او پیز فالو نہیں کر رہے, سڑکوں پہ آپ اگر باہر نکلے تو ماسک نہیں پہن رہے, اور سینیٹائزرز کا استعمال بھی اب بہت کم ہو گیا. تو کلبس میں بھی اب اس طرح کی چیزیں نظر آنا بہت مشکل ہے. اور جہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہو جاتی تو ہمارے یہاں جس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کمرشل لوگوں کا, انفیکٹ اسپورٹس بھی اگر کمرشل ایکٹیویٹی کہیں ہو رہی ہوتی ہے, کلبس ٹائپ کی جس طرح مثال دے رہا ہوں, یا جمنازیم کی, تو وہاں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یار کسی طرح 4-5 روپے بچ جائے, 20 روپے بچ جائے, 100 روپے بچ جائے, تو وہ سینیٹائزرز کو بھی وہاں لوگوں کو ایکسیس رکھنا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیز ایک بڑا میٹر ہے کہ جس طرح ہمارے عام سوسائٹی کے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے یا وہ ڈیلیبریٹلی اس کے بارے میں اگنورنٹ ہو رہے, وہی چیز ہمارے ایتھلیٹس میں یا ناٹ سو ایلیٹ ایتھلیٹس جو ہیں ان میں وہ چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے. اگر دیگر اسپورٹس کی ہم بات کریں تو آہستہ آہستہ چیزیں ریزمپشن کی جانب ہو رہی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ تو پاکستان ٹیم انگلینڈ کے ٹور پر آلریڈی ہے, ہاکی فیڈریشن پلان کر رہی ہے, لیکن کیونکہ اب منیمائز کرنا ہے, گراؤنڈ پر کم سے کم لوگوں کو لانا ہے, تو وہ فل میچ کی بجائے وہ اب کر رہی ہے 5-a-side ٹورنامنٹ سے ہاکی کو ریسٹور کرنا چاہ رہی ہے. اس حوالے سے ایف آئی ایچ نے بھی اپنی انسٹرکشن دے دی کہ کس طرح ہاکی کی ٹریننگ آنی ہے, ریٹرن ٹو ٹریننگ کے حوالے سے انسٹرکشن آ گئی ہے. نان کانٹیکٹ اسپورٹس آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں. کرکٹ بورڈ اپنا ڈومیسٹک سیزن بحال کرا, اور بڑا بایو سیکیور انوائرمنٹ ہوگا. جس ہوٹلز میں پلیئرز ٹھہریں گے ان فلورز پر کسی آؤٹ سائڈر کو الاؤ نہیں ہوگا, ایک ببل میں پلیئرز رہیں گے. اور جن وینیوز پر میچز ہیں, جیسے جن وینیوز پر میچز ہوں گے وہاں پہ اگر فیسلٹی ایکسکلوسیو فیسلٹیز فار میڈیا ہے تو وہاں میڈیا الاؤ ہوگا, لیکن اگر میڈیا کی الگ کمرہ نہیں بنا ہوا تو وہاں پہ میڈیا بھی الاؤ نہیں ہوگا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے ڈومیسٹک سیزن کے لیے پی ایس ایل کے باقی میچز یا ابھی زمبابوے کی ٹیم کو آنا ہے تو اس کے لیے بھی بایو سیکیور انوائرمنٹ کو امپریس کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ اویئرنیس یہ پرابلی آئے گی, اور کیونکہ کرکٹ سے بہت زیادہ آبسیسڈ پاکستان ہے, اور کرکٹ بورڈ جب یہ اسٹیپس لے گا اپنے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں تو شاید اس سے دیگر اسپورٹس فیڈریشنز کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. یہاں ایک چیز خیام اسپورٹس کے حوالے سے, میں نے پچھلے دنوں بڑی مشہور شخصیت اسپورٹس میڈیسن کے حوالے سے برطانیہ میں موجود ہوئے ہیں, ڈاکٹر ظفر اقبال, بیسیکلی پاکستانی ہے بٹ یو کے میں انگلش پریمیئر لیگ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, لیورپول کے وہ ڈاکٹر رہے, اب کرسٹل پیلس فٹ بال کلب کے ہیڈ آف میڈیسن ہے. ان سے میں بات کر رہا تھا, ان سے میں انٹرویو کر رہا تھا جب چیزیں ریزمپشن کی جانب جا رہی تھی, تو انہوں نے مجھے بڑا اہم پوائنٹ بتایا کہ اوپن فیلڈ میں, اب ڈاکٹرز بھی یہاں پہ موجود ہے وہ اس کو اور زیادہ ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اوپن فیلڈ میں وائرس سے پھیلنے کا خدشہ کم ہوتا ہے, اور کلوزڈ انوائرمنٹ میں جیسے بند کمرے میں یا انڈور اسپورٹ اگر آپ کھیل رہے ہیں تو اس میں خدشہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ سرفیس پہ بہت زیادہ آپ انوالو ہوتے ہیں اور آپ کی سرفیس پہ ٹچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, کانٹیکٹ سرفیس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کھلے میدانوں میں اور نان کانٹیکٹ اسپورٹس اگر اس تھیوری کو لے کر آگے بڑھے تو آہستہ آہستہ ہم اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو بحال کر سکتے ہیں. Thank you so much, Faizan. This is very positive takeaway for us because as Right to Play, جس ادارے کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں,
دس از واٹ وی ہیو بین ایڈوکیٹنگ کہ بچوں کو اس ٹراما سے باہر نکالنے کے لیے جب وہ اسکول واپس جائیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ اسپورٹس میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. I would like to go to my colleague Ma'am Dala Rukh. Ma'am Dala, آپ بتائیے گا from your experience with Right to Play کہ آپ لوگ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں جب 15 ستمبر کو اسکولس کھلیں گے, which we are very hopeful کہ یہ ڈیسیجن کنٹینیو کرے اور 15 ستمبر کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کھل پائیں. کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ لوگ اپنائیں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ بچوں کی سیفٹی بھی رہے اور لیکن بچوں کو جو بہت ضروری ایلیمنٹ ہے ان کی ڈیولپمنٹ کا کہ ان کو پلے اینڈ اسپورٹس کی اپرچونیٹیز بھی ملیں؟ تھینک یو علی. بالکل اب جیسے ابھی اصغر صاحب نے کہا کہ بچے پلے مس کرتے ہیں, اسپورٹس مس کرتے ہیں, اور ڈاکٹر زینہ نے ایک بات کہی کہ فیئر ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جو رائٹ ٹو پلے کا پروگرام ہے اٹس ویری یونیک. جو اس کی یونیکنیس ہے وہ یہی ہے کہ اس میں فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے, سوشل انٹریکشن ہوتا ہے, اور ہم ایمفسس کرتے ہیں کہ یہ تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں ایک دوسروں بچوں نے آپس میں مل جل کے کھیلنا ہوتا ہے, چاہے وہ اسپورٹس ریلیٹڈ ہماری ایکٹیویٹیز ہوں یا پلے کی ہوں. اس کے علاوہ ہماری جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر ایک بڑا اہم کمپوننٹ جو ہم ہمیشہ رکھتے رہے ہیں وہ ہے ٹورنامنٹس, پلے ڈیز. اب ہم رائٹ ٹو پلے گلوبلی بھی سوچ رہا ہے, انٹرنلی یہاں پاکستان میں بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ہماری پروگرامنگ جب اسکولس کھلیں گے تو ہم ان کو کس طرح لے کے جائیں گے. تو اس میں سب سے پہلے جو کچھ سٹیپس ہم نے لیے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم ری تھنک کر رہے ہیں اپنے پروگرام کو اور سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے ایوالو کریں. تو ابھی اس کو مزید ہم ایوالو کریں گے, لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ جب اسکول کھلیں گے جو ہمارے آلریڈی پارٹنر اسکولز ہیں اس کو ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر رزینہ نے ذکر کیا تھا سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, سو تو ہم اپنے پلے اینڈ اسپورٹس کا جو ہمارے آؤٹ کم کا فوکس ہے وہ سائیکو سوشل سپورٹ پہ بھی رکھ رہے ہیں. تو ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم ان کے آؤٹ کمس اس طرح سے دیکھیں گے کہ بچوں کو پلے میں ان ایکٹیویٹی میں اس لیے بھی انگیج کیا جائے کہ ان کو سائیکو سوشل ویل بینگ ملے اور ان کو ان کے زندگی میں فن اور پلے کا ایلیمنٹ جو مسنگ تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ واپس ہے. لیکن ہم یہ کرنے کا سوچ کیسے رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ کی ہماری ایس او پیز ہیں انہی سے الائنڈ ہم اپنا جو پروگرام ہے اس کو سے الائن رکھیں گے. ہم نے اپنے کوچز کے لیے, ٹیچرز کے لیے بھی ایس او پیز رکھی ہیں کہ جب وہ اس کو پوری طرح فالو کریں, سینیٹائزر یوز کرنا ہے, ماسک ہے, ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے سارے پروٹوکولز کو فالو کرنا, وہ ایک کی ہے جس پہ ہم نے ٹیچرز کو اور اپنے کوچز کو اورینٹیشن اور ٹریننگ بھی دینی شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ جو کی ایلیمنٹ ہے کہ ہماری تو گیمز تو فزیکل کانٹیکٹ اور سوشل انٹریکشن پہ بیس کرتی ہیں, اس کو ہم نے کیسے اڈیپٹ کیا؟ اس کو ہم نے اس طرح سے اڈیپٹ کیا ہے کہ جیسے بھی فیضان بھی ذکر کر رہے تھے نو کانٹیکٹ اسپورٹس کا یا گیمز کا, تو ہم نے بھی اپنی جو پلے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک طرح سے لو کانٹیکٹ کہہ لیں یا نو کانٹیکٹ بنایا ہے, جس میں بہت بچوں کو ٹچنگ الاؤڈ نہیں ہے. اور چھوٹے گروپس میں, پہلے تو ہمارے گروپس 30 تک بھی ہوتے تھے جن میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن اب ہم نے ان ایکٹیویٹیز کو سمپلیفائڈ ورژن میں اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹی جو بہت چھوٹے گروپس میں بچے پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور ان کا پروٹوکول یہی ہوگا کہ ٹچنگ ہے. اس کے علاوہ جو ایسی ہم نے چوز کی ہیں, ایسی ڈیزائن کی ہیں جس میں بہت زیادہ اکوپمنٹ یوز نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ ایک تو آئیڈیا, جیسے میں نے کہا کہ ہم ایوالو کر رہے ہیں ان چیزوں کو. ایک تو ہمارا ڈیزائن آف ایکٹیویٹیز ہے جس کو ہم لوگ کانٹیکٹ نو کانٹیکٹ گیمز کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ابھی بات ہو رہی تھی کہ لارجر پلیس پہ کریں ہماری, کیونکہ بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ پلے اسپیسز چھوٹی ہیں, تو اس کی بھی اسٹریٹجی ہے کہ ان پلے اسپیسز میں جب کوچز کے ساتھ بچے پارٹیسپیٹ کریں تو ایک وقت میں یہ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ اگر ایک کلاس میں 40 بچے ہیں تو 40 کے بعد 40 بچے شاید اس گیم میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے, تو ہمیں اس کی اسکیجولنگ یا اس کی جو ٹائم ٹیبلنگ ہے وہ اس طرح سے کرنی پڑے گی کہ سب بچوں کو موقع ملے اور وہ چھوٹے گروپس میں آ سکیں. اس کے علاوہ اپنے کچھ پروگرامز میں ہم نے جو امیڈیٹلی ایک نئی چیز ایوالو کی, کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسپورٹس اینڈ پلے کو ہم ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. بیسیکلی اس کے آؤٹ کم تو لائف اسکلز ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ ہولسٹک ڈومین میں ہوتے ہیں. وہ لائف اسکلز کے میسیجنگ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
किसी और तरीके से भी बच्चों तक पहुंच सकते थे। तो अभी हमारे प्रोग्राम का फोकस हेल्थ एंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग और इस तरह की चीज़ें भी रहा। तो उसके लिए हमने ऑडियो और वीडियो मैसेजिंग भी, जो कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है फॉर रिमोट लर्निंग जिसको कहते हैं, और कोविड-19 में ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, उसको भी हमने यूज़ किया और ये हमारे लिए नई चीज़ है राइट टू प्ले के लिए, और ग्लोबली भी इस पे मज़ीद काम कर रहा है। और इसी को आगे लेके चलते हुए हम मज़ीद इस पे वीडियो प्रोग्रामिंग डेवलप कर रहे हैं जिस पे काम हो रहा है। और उसका आइडिया यही है कि अगर प्ले ग्रुप्स में या इन फिजिकल कांटेक्ट के साथ नहीं होता तो किसी तरह से बच्चे उसको देख के अपने घर में बैठे हुए या स्मॉल ग्रुप्स में किसी तरह से उसको फॉलो कर सके। तो हम ये प्लान कर रहे हैं, बल्कि इस पे काम हो गया है और हम कर रहे हैं कि प्ले की एक्टिविटीज वीडियो की फॉर्म में हो जिसको देखें बच्चे और वो किसी भी सेटिंग में जहाँ पे भी वो हों उसको फॉलो कर सके। और ये वीडियोस आइडिया हमारा ये है कि वो टीवी चैनल्स पे भी चले या किसी भी और मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं। लेकिन इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए राइट टू प्ले के लिए हमारे ग्लोबली भी ये चैलेंज है कि एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम जिसमें फिजिकल कांटेक्ट, सोशल इंटरेक्शन बड़ी एक की चीज है, उसको हम कैसे इवॉल्व करें कि वो इस कोविड-19 की सिचुएशन में पोस्ट कोविड भी जब स्कूल खुले तो सक्सेसफुली चलता रहे। थैंक यू। थैंक यू मैम बाला। जो राइट टू प्ले का जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है उसकी तरफ हम लेटर हाफ ऑफ द डिस्कशन डेफिनेटली आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ग्लोबली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम उनको पाकिस्तान में भी यूज कर सकें। I would like to go to Dr. Rosina, and I think it's a very important question. And Dr. Rosina, I believe you are probably very well placed to answer this question because आपका एक्सपीरियंस जो है वो पब्लिक हेल्थ से भी है, साइकोसोशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन से भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो डिबेट चल रही है वो यही है कि अगर जब स्कूल खुलेंगे, एंड दिस डिबेट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान, ग्लोबली ये डिस्कशन चल रही है अमंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को किस हद तक स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में और प्ले की एक्टिविटी में एंगेज करने की इजाजत दी जाए। सो माय क्वेश्चन टू यू वुड बी दैट हाउ बिगर अ रिस्क would it be if children are allowed to freely exercise their right of play in the playing area? And the second part of the question would be, do you think this is the risk which is worth taking, considering कि बच्चों की जो ज़रूरत है under the trauma कि वो जितना ज़्यादा हो सके खेल सकें, interact कर सकें, अपनी energies को utilize कर सकें? थैंक यू अली, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। कुछ जवाबात हमारे पैनलिस्ट ने देने की कोशिश भी की है, लाला रुख ने और फैजान ने और मेमन साहब ने भी। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे बात हुई हेल्थ एंड हाइजीन की, जो राइट टू प्ले का भी एक पूरा मॉड्यूल है, तो जिस तरह से फिजिकल हाइजीन इम्पोर्टेंट है कोविड टाइम में, और फिजिकल हाइजीन में हमने हैंड वॉशिंग की बात की, हमने एनवायरमेंटल हाइजीन और क्लीनलीनेस की बात की कि सर्फेसेस को भी हमें क्लीन रखना है, हाथ भी धोने हैं, मास्क पहनना है, बाथ फ्रीक्वेंटली लेना है। तो हमने जिस तरह फिजिकल हाइजीन की बात की जो कोविड-19 में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह मेंटल हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल हाइजीन का क्या मतलब है? जैसे हम फिजिकल हाइजीन से तो हमें समझ आ रही है, तो मेंटल हाइजीन के अंदर जो स्टेप्स हैं जो कि मेंटल वेलबींग की तरफ ले जाते हैं, उसका पहला स्टेप मेंटल हाइजीन है, तो फिर वेलबींग की तरफ जाता है। तो उसके 3 स्टेप्स हैं बुनियादी। तो मेंटल हाइजीन में जो पहला स्टेप है वो तो ये है कि एक्सेप्ट करना कि ये वक्त नॉर्मल वक्त नहीं है, और ये एक्सेप्ट करना कि ये डिफिकल्ट टाइम्स है। तो जैसे अगर हम में से कुछ लोग डिनाइल में हैं या कुछ फियर में थे इनिशियली, अब काफ़ी हमने एक्सेप्टेंस फेज में आए हैं, तो ये बच्चों के साथ जब भी हम बात करें, और मेरा ये ख्याल है कि हमें बात ये सोच के भी करनी चाहिए कि इन केस इफ वी गेट इनटू सेकंड एंड थर्ड सर्ज, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट बता रहे हैं हमें, अल्लाह ना करे कि हम जाएं, लेकिन इन केस इफ वी एंटर,
तो हमें फोकस ये करना चाहिए कि अगर स्कूल ना खुले तो क्या और स्कूल खुले तो क्या। जाहिर है आइडियल तो फेस टू फेस है और इन पर्सन इंटरेक्शन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ना खुले तो हमारा पीटीवी चैनल बहुत बेस्ट है, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट सेकंड बेस्ट है, तो उसको भी हमें यूटिलाइज करना है। तो उस हवाले से अगर राइट टू प्ले अपनी, जिस तरह से लाला रुख ने बताया कि चेंज कर रही है, इस तरह ग्लोबली भी राइट टू प्ले अगर इस तरह से सोचने लगे कि कौन सी फैमिली गेम्स इंट्रोड्यूस की जाएं और जो फ्रेमवर्क राइट टू प्ले उठाता है हर गेम के साथ, कि वो रिफ्लेक्ट कराता है, कनेक्ट कराता है, फिर अप्लाई करता है नॉर्मल सिचुएशन में। तो इस तरह अगर कोविड सिचुएशन लें, उसको रिफ्लेक्ट कराएं फिजिकल हाइजीन से, मेंटल हाइजीन से, एक्सेप्ट करवाएं कि ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, अगर ये सिचुएशन गुजर जाएगी। जिस तरह से रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात आती है, ये अप एंड डाउन्स हैं, ये गुजर जाएगी, ताकि एक होप का एलिमेंट बिल्ड हो। तो होप के अराउंड जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, जो रिफ्लेक्ट कनेक्ट अप्लाई, जो आपका फ्रेमवर्क बहुत खूबसूरत है राइट टू प्ले का हर गेम के साथ, उसको टाई करें घर की गेम्स में भी। और जब स्कूल अगर खुल जाते हैं तो ये सेफ है कि हम स्पेसेस अगर खुली हैं तो उसमें डिस्टेंसेस मेंटेन करते हुए करें। जिस तरह हमारे बचपन में हम पीटी और असेंबली के अंदर पीटी करते थे, उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है, तो वो पीटी जो असेंबली में होती थी उसको पार्ट ऑफ होम एंड स्कूल लाइफ जरूर बनाएं। इसके अलावा जैसे लाला रुख ने कहा कि स्मॉल ग्रुप्स में हम करें, एसओपीज को मेंटेन करें, और बहुत सारी ऐसी नॉन कॉन्टैक्ट गेम्स हैं वो करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मेंटल हाइजीन है उसमें पहली बात एक्सेप्ट करना है, दूसरी बात वर्बलाइज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी राइट टू प्ले के कोचेस या टीचर्स या स्कूल के टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं घरों में, वो बच्चों के साथ और आपस में एज अ फैमिलीज को वर्बलाइज करें कि क्या डिफिकल्टी, क्या चैलेंजेस हैं, हम आगे क्या देख रहे हैं, इस वक्त क्या मसले हैं, तो एक्सेप्ट करना और वर्बलाइज करना। जो थर्ड एलिमेंट है मेंटल हाइजीन का, वो कोपिंग है। अब आपकी कोपिंग म्यूजिक है, नमाज है, स्टोरी टाइम है, दादा दादी नाना नानी के साथ, माँ बाप के साथ वक्त गुजारना है, भाई बहन कजन और मोहल्ले के फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना है। तो एक फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बोर्ड गेम्स हैं घरों के अंदर खेल सकते हैं, जो ऐसी ट्रेडिशनल गेम्स थी जो बिल्कुल लो रिसोर्स एक्टिविटी एंड प्ले थे, उसे हम ग्लोबली इंट्रोड्यूस करें। पाकिस्तान इज वेरी वेल प्लेस्ड क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लो रिसोर्स गेम्स थी, तो हमने अपने चाइल्डहुड में खेली हैं। वो लो रिसोर्स गेम स्मॉल ग्रुप में, फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली जो आपस में मिलती है कोविड टाइम में भी, वो एक्सटेंडेड फैमिली डिस्टेंसेस जिस तरह से भी मेंटेन करते हैं और वो कर सकते हैं, तो उन गेम्स को जरूर करें। बिकॉज ये जो है वो कोपिंग फैमिली के लिए भी है, एल्डरली के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। ये बात हमें याद रखनी है, और बच्चों को भी, कि बच्चे इस वक्त सहारा हैं उनके घरों में जो बुजुर्ग हैं। जो बुजुर्ग रेगुलरली मसाजिद में जाते थे 5 वक्त की नमाज से, वो उनकी कोपिंग होती थी, वो भी घरों में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो बच्चे उनकी कोपिंग है और बच्चों की कोपिंग वो बुजुर्ग हैं कि वो उन्हें वो दास्तानें सुनाएं, वो स्टोरी टाइम करें कि किस तरह से पाकिस्तान की आज़ादी में हमने शामिल हुए हैं, हमारे क्या हीरोज थे, उसके बाद डेवलपमेंट कैसे हुई, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगरचे हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो फिजिकल एक्सरसाइजेस तक लिमिटेड है इस वक्त, या वो गेम्स जो डिस्टेंस से हम कर सकते हैं, जैसे फील्ड ट्रैक वगैरह हम डिस्टेंस से कर सकते हैं, साइकिलिंग है वो कर सकते हैं, पार्क्स हैं, वॉक है वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल इंटरेक्शन की गेम्स हैं वो हम कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा दोबारा सर्ज है और दोबारा लॉकडाउन में जाते हैं, तो पीटीवी और होम गेम्स को ग्लोबली हम राइट टू प्ले के जरिए कैसे पाकिस्तान की ट्रेडिशनल गेम्स को इंट्रोड्यूस करें, हमारी अपनी पीटी और एक्सरसाइजेस को कैसे करें, और न्यू नॉर्मल में अगर हम एंटर होते हैं तो न्यू नॉर्मल कुछ अरसे तक 2020, अगरचे हम सितंबर के लिए बहुत होपफुल हैं, इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन हमें जरूर दिखाए कि हम दोबारा नॉर्मल की तरफ आए, लेकिन न्यू नॉर्मल जो है ना वो ब्लेंडेड ही रहेगा कुछ अरसे तक, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर की मिड तक। तो एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि सेकंड सर्ज, थर्ड सर्ज के साथ वो न्यू नॉर्मल में हमें जाना है।
तो न्यू नॉर्मल ब्लेंडेड है, हाइब्रिड मॉडल है, जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कुछ है हम कर सकते हैं और कुछ सोशल है, और उस दोनों को मिलाकर लेकिन बच्चों से बातचीत करके, वेंटिलेट करके उनके फियर्स को अंडरस्टैंड करना और उनको म्यूजिक थेरेपी, प्ले थेरेपी, स्टोरी टाइम के जरिए उनकी कोपिंग को यूज करने से हम इनकी होप बढ़ाएंगे, मोटिवेशन रखेंगे, और इंशाल्लाह ये डिफिकल्ट टाइम मिलके कलेक्टिवली एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी हम क्रॉस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि मेंटल हाइजीन रखें ताकि मेंटल वेलबींग आए, और कोपिंग पे ध्यान रखें, और स्कूल खुले या ना खुले हम क्या चीजें पीटीवी को दे सकते हैं और फैमिली को दे सकते हैं, उसके हिसाब से राइट टू प्ले का एक बड़ा अहम किरदार है। अली, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, दिस वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था जो हमारी फीड आ रहे हैं, मेरे लिए ये कहा जा रहा है कि आप उर्दू में क्वेश्चन करें, उर्दू में बात करें। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हमारी कौमी ज़बान है, हम उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। बहुत आपने एक तफसीली बात की और मैं इसी को लेके आगे जाऊंगा असफर मेमन साहब के पास, क्योंकि ये जो पॉलिसी लेवल का क्वेश्चन है स्कूलों के खुलने के इर्द गिर्द, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। असफर साहब, मैं एक डिबेट को फॉलो कर रहा था जो कि बरतानिया में हो रही थी रिसेंटली, जहाँ पे और फिर वो पार्लियामेंट तक गई, जहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे वो ये जोर डाल रहे थे हुकूमत पे कि स्कूल ना खोले जाएं, लेकिन जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को फोर्सफुली आर्ग्यू कर रहे थे कि स्कूलों का खुलना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना तो बच्चों की और बड़ों की और सबकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होगा, लेकिन अगर स्कूल लंबे अरसे तक ना खुले तो उससे जो असरात होंगे बच्चों की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में, वो उससे भी बहुत ज़्यादा होंगे जो कि कोरोना की वजह से हैं। तो आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए हैं, बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं, और अभी 15 सितंबर वाला डिसीजन भी जैसा आपने कहा 7 तारीख को उसके ऊपर फाइनल डेलिब्रेशन होगी। हुकूमत को पर्टिकुलरली सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी, स्पेशली एजुकेशन एनजीओ पार्टनर से? बहुत सारे इदारे हैं जिनसे जो सपोर्ट करने को तैयार हैं, जिनसे सपोर्ट मिल भी सकती है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह की सपोर्ट you guys will be looking forward to? थैंक यू अली। और जिस हवाले से आपने बात की है कि बच्चों की वेलबींग, देखिए जी, हमने ये बिल्कुल कॉन्शियसली इसको देखा कि जब हमने स्कूल बंद किए हैं तो ख़ास करके गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं बनस्बत स्कूल के बाहर, क्योंकि वो उन्होंने केयर तो इतनी ज़्यादा करनी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँचाना कि बीमारी कितनी मुश्किल है और उसकी क्यूर अभी तक नहीं आई, सवाए सब केयर की ही हो सकती है। तो बच्चे तो आम जिंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल वो वही उसी तरह बाहर निकलना, उसी तरह बच्चों को बड़ों से मिलना। तो मैं समझता था और हमने ये डिस्कस भी किया है कि बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं बनस्बत एक स्कूल के। हाँ, अब स्कूल की स्ट्रेटजी जो मुख्तलिफ हमने बनाई हैं, जिसमें हमें यूनिसेफ ने काफ़ी ताउन किया, जायका ने ताउन किया, काफ़ी सारी और INGOs हैं और NGOs ने, कि हम किस तरह बच्चों को दोबारा स्कूल में लाएं। अब ज़ाहिर है वो सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं है अभी भी, तो इस सिचुएशन में बच्चों को हम एक साथ, जितने भी बच्चे हैं किसी क्लास में, वो एक साथ नहीं आ सकते। अगर वो 50 बच्चे हैं तो उनको फेजेज में आना चाहिए। एक दिन में अगर एक क्लास आ रही है 50 बच्चों की, तो वो 2 फेजेज में या 3 फेजेज में उसको हम लाएं, बजाय इसके कि वो 5 घंटे लाएं, लेकिन 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन उनको हम थोड़े थोड़े बच्चों को 20 को पहले लाएं और 15 को बाद में, और इस तरह ग्रुप्स में उन बच्चों को लाएं और वो उन ग्रुप्स को हम पढ़ाएं। हमारा क्योंकि फोकस बच्चा है, मुस्तकबिल उसी के साथ है। ये 6 महीने जो हमने बच्चों को स्कूल से बाहर रखा, रियली ये 6 महीने इररिकवरेबल हैं, कभी रिकवर नहीं होंगे। ये जो ज़िंदगी से निकल गए सो निकल गए, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी ये कि हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर कर सकें और इसको हम कोप अप कर सकें उन सिचुएशन को, और उसको बेहतर कर सकें।
تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے کیونکہ کنڈینس کورس پہ کام کر رہے ہیں، کنٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی ہم نہیں کریں کہ کنڈینس اس طرح کر دیں کہ آگے جو کلاس میں جائے بچہ تو اس کے پاس وہ جو بیسک نالج ہے وہ اس کی نہ ہو. تو وہ بیسک نالج جو ڈیولپمنٹل ہماری جو لیول کے ایس ایل اوز ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ ہمیں رکھنے ہی رکھنے ہیں. اب اس میں خاص کر کے جو رائٹ ٹو پلے جس کے ساتھ ہم نے بہت عرصے سے کام کیا اور سندھ میں اس نے بہترین کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہم نے اسپورٹس اور گیمز کو صحیح طرح سے ہمارے بچوں نے سمجھا. ادروائز وہ گیمز اور اسپورٹس میں فرق بھی نہیں جانتے تھے کہ اسپورٹس اور گیمز میں فرق کیا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اسکول کے بچوں تک وہاں کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے اس کو بہتر سمجھا ہے اور انہوں نے پریکٹس کیا ہے. اب اس میں ہم چاہیں گے اور کوشش کریں گے کہ رائٹ ٹو پلے کے ساتھ مل کے ہم نے جو کنٹینٹ بنائے وہ ایک مرتبہ اگر وہ وہاں سے ہمارے نوٹیفائی ہو جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے تو وہ ہم شیئر کریں. اور کیونکہ یہ جو ہماری اسپورٹس اور گیمز ہیں جو رائٹ ٹو پلے نے بنائی ہیں وہ زیادہ تر انہی جو ایس ایل اوز ہیں انہیں کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، تو وہ بھی کنڈینس کر کے اور انہی ایس ایل اوز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں جو ہم نے اس پہ رکھے ہیں. یا جو سبجیکٹ ہم نے ابھی جیسے بگنرس کے لیے ہم نے پرپوز کیا ہے کہ زیادہ سبجیکٹ نہ رکھیں، جو ہماری پہلی اسٹیج ہے گریڈ 1 to 3 اس میں ہم تھوڑے سے سبجیکٹ رکھیں اور جو باقی سبجیکٹ ہیں ان کو ہم اسکپ کریں کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا آ جائے، ان کو ارتھمیٹک تھوڑی سی آ جائے، اسلام کی نالج جو بہترین ہے تھوڑی سی وہ آ جائے. تو باقی چیزیں وہ انشاءاللہ اگر یہ بہتر سیکھ جائے گا تو وہ بہتر آگے بھی جا سکتا ہے. تو ان ایس ایل اوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اس گیمز کی اور اسپورٹس کی ضرورت پڑے گی جو ان کو سپورٹ کریں. تو ہم رائٹ ٹو پلے کو یہ ہم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ اور ان کے ساتھ ہم ریکویسٹ بھی کریں گے. کچھ ہماری آئی این جی ہے جیسے یونیسیف وغیرہ ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو ہم بہتر بچوں کے لیے کوئی مٹیریل ڈیولپ کر سکیں، ہم ٹیچر کے ہاتھ میں وہ چیز دے سکیں اور وہ چیزیں بنا کے ہم اس کو ہمارے جو پرماننٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن پائٹ ہے اس کے حوالے کر سکیں، کیونکہ انہوں نے بھی اسی دوران ان جو آن لائن جو ہمارے ٹیچر ٹریننگز کے پروگرام ہیں، مینیجرس کے پروگرام ہیں وہ بھی شروع کر رکھیں اور وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہم چاہیں گے کہ ٹیچر کی بھی اسی طرح وہ کیپیسٹی بلڈ ہو جائے اور وہ بچے جو ہیں وہ اس ٹراما سے نکل آئیں، اس سے سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس سے نکل آئیں اور وہ ایک معمول کی زندگی کی طرف واپس آئیں. اور لیکن ان ایس او پیز کو ساتھ لیتے ہوئے جو ان کی بچوں کی جو زندگی کے لیے ہم نے بہتر رکھنے کے لیے ہم نے بنائے ہیں اور ہمارے ٹیچر کو اس کو فالو کریں. اور اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، بچہ جب اسکول میں وہ چیز سیکھ جاتا ہے تو وہ گھر میں بھی جا کے اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو بھی اس پہ کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ اس کو ٹیچر نے سکھائی ہے تو ٹیچر سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو وہ ٹیچر نے جو اس کو سکھایا وہ چاہتا ہے کہ گھر میں بھی اسی طرح کی چیزیں میں ہوں. تو ہم بہتر ایک معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں ان چیزوں سے. تو رائٹ ٹو پلے سے ہمیں بہت امید ہے کہ رائٹ ٹو پلے جیسے ہمارے ساتھ کافی عرصے سے، لمبے عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی کام کریں گے کیونکہ یہ کریکولم بھی انہوں نے بنایا تھا، ان کے تھرو ہی بنا ہے اور ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹیچر کے لیے بھی بن رہی ہیں. تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بہتر کام کر سکیں گے. اوور ٹو یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ اسفر صاحب. آپ کی گائیڈنس اور سپورٹ پہلے بھی ساتھ رہی ہے، انشاءاللہ اگر آگے بھی ساتھ رہی تو وی ول بی ایبل ٹو اکمپلش آل دیز تھنگس جو آپ نے مینشن کی ہیں. فیضان، آئی وڈ لائک ٹو کم ٹورڈز یو اینڈ ایک بہت جو امپورٹنٹ کوشچن ہے اس وقت ہم سب کے لیے ایز رائٹ ٹو پلے اور جو پالیسی میکرز ہیں، ستمبر میں جب اسکول کھلیں گے ہمارے بہت سارے کوچز ہیں جو ان اسکولوں میں کام کرتے ہیں آن ریگولر بیسس اینڈ دے آر ریڈی ٹو گو بیک ٹو دی اسکولس. اور اس کے علاوہ بے تحاشا فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں جو کہ واپس اپنی ایکٹیویٹی اسپورٹس کی اسکولوں میں شروع کریں گے. جو کنفیوژن ان لوگوں کے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ان کو میدان میں کرنی ہوتی ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جن سے ابھی کورونا کے ٹائم پہ روکا گیا یا کہا گیا کہ اس کو اوائڈ کریں. سوشل ڈسٹینسنگ ہے، کیونکہ جب آپ اسپورٹس کرتے ہیں آپ دوسرے کے قریب آتے ہیں، یو پیٹ ایچ ادر، آپ ٹیکلز کرتے ہیں. ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ آپ کور کرتے ہیں، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا، انٹرنیشنلی بھی. کچھ کیا ایسی پچھلے 3-4 مہینے میں ایسی کوئی بیسٹ پریکٹسز یا ایسے انوویٹو طریقے آپ نے آبزرو کیے
جو کہ اگر آپ شیئر کر سکیں ان میں سے کچھ, تاکہ یہ جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک پلر ہے, ان کو کچھ فائدہ ہو, کچھ ٹپس مل سکیں کہ کیسے سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسپورٹس کرنی ہے بچوں کے ساتھ. علی, آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ابھی ریسنٹلی جب کرکٹ ریسٹور ہوئی تھی, ریزیوم ہوئی تھی پوسٹ کووڈ, انفیکٹ ابھی پوسٹ کووڈ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ان حالات میں بھی جب کرکٹ ریزیوم ہوئی تھی تو انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ گائیڈ لائنس کی تھی. اس میں کمیونٹی کرکٹ کے حوالے سے جو گائیڈ لائن تھی, جو کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں جو کانٹیکٹ میکسیمم وہ ہوتا ہے وہ سیلیبریشن کے ٹائم پہ ہوتا ہے, جو ہگ ہوتا ہے, ہائی فائیو ہوتا ہے, اس کو کرنے کے لیے وہ چیزیں کم کرنے کو کہا گیا تھا. انہوں نے کہا ہے ہینڈ شیک نہ کرے, ہائی فائیو نہ کرے, جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جھپیاں نہ پائیں, یہ چیزیں نہ کرے. کچھ عرصے کے لیے سیلیبریشن کے سٹائل کو آپ الگ کریں. جس طرح میں کہتے کہ مٹھیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹکراتے ہیں عام طور پر, اس کرکٹ سیریز میں بھی دیکھا ہوگا. اس کرکٹ سیریز میں انفیکٹ کچھ پلیئرز پراپر سیلیبریشن کر بھی رہے تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بایو سیکیور انوائرمنٹ میں تھے, فریکوینٹ ہر ہفتے ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, اور ہر کوئی جب نیگیٹو رزلٹ آ رہا تھا تو وہ ایک ببل میں رہ رہے تھے, تو ان کو آپس میں گھلنے ملنے میں اتنا دشواریاں نہیں تھی. لیکن جب ہم اسکول کے اسپورٹس کی بات کریں گے یا گراس روٹ اسپورٹس کی بات کریں گے تو سب اپنے گھروں کو جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرے, اور جو سیلیبریشن کے ٹائم پہ جو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرے. اور خیام میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. اسکول میں فزیکل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, میں تو یہاں پر اس حد تک جا کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ اسکول میں اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر کے وہ سیکھ سکتے ہیں جو شاید پرابلی آپ کلاس رومز میں نہیں سیکھیں گے, خاص طور پہ ان حالات میں کہ جب آپ کو گر کر اٹھنا ہے, واپس اپنے لائف پر ٹرائی کرنا ہے. اس کا لیسن آپ کلاس روم میں نہیں, آپ پرابلی اسپورٹس فیلڈ میں جو آپ کے پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے ہی سیکھتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا تھا انفیکٹ جب نیشنل ون کریکولم کی بات ہوئی تھی اور اس میں اسپورٹس کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا تھا. میں اب بھی, میمن صاحب بھی یہاں موجود ہے, میں چاہوں گا کہ اسپورٹس کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے, جس سے نہ صرف بچے کی نشوونما میں بڑا اچھا فرق آئے گا, بہت بہتر ہوگی, اس کو زندگی کے بہت اصول پتہ چلیں گے, ہر حالات سے نبرد آزما ہونا وہ سیکھے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسپورٹس میں بھی آگے جا کے فائدہ ہوں گے. جب پہلی جماعت سے بچہ ریگولر اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرے گا, اس کو پتا ہوگا اسپورٹس میں پارٹیسپیشن کے انسینٹیوز ہے, تو آگے جا کے 10 سال بعد 15 سال بعد وہ ایک پراپر ایتھلیٹ بن کے سامنے آئے گا. وہ نہ پارٹیسپیٹ کرے ایتھلیٹ اسپورٹس میں, لیکن اس کی زندگی میں وہ جو اسپورٹس کے لیسنز ہوں گے وہ ہر موڑ پر اس کو مددگار ثابت ہوں گے. تو اگر ہم اس جانب بھی بات کریں کہ اسپورٹس صرف اسپورٹس ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے, یہ آپ کے زندگی کے روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. اور ہر طرح کے اسپورٹس میں ایسے پیغامات موجود ہیں, اسپورٹس کے ایسے اصول ہیں, ایسی چیزیں اسپورٹس آپ کو سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر اسٹیپ پر آپ کو وہ جو سبق اسپورٹس سے حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو مددگار ثابت ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فیضان, آپ نے تو بالکل وہی بات کی جو کہ which is music to our ears, right to play کے جو لوگ ہیں, because یہی ہم ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں. اور I think I'm very happy to say کہ جو پاکستان میں جو پالیسی میکرز ہیں, چاہے وہ میمن صاحب ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, ایکنالج بھی کرتے ہیں, اور گریجولی چیزیں امپروو بھی ہو رہی ہیں. میں آپ سے ایک سپلیمنٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گا فیضان, کہ اس وقت جو ہمارے جو سیلیبریٹی ایتھلیٹس ہیں, they can play a very good role. ان کو اور وہ ایکٹیو بھی رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہے ہیں, انہوں نے میسیجز بھی دیے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی جو بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ, اور جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ پہ ان لوگوں کو فالو کرنے کی, آپ کو لگتا ہے کہ ان ایتھلیٹس کا بھی ایک رول بنتا ہے اور ان کو بھی آگے آنا چاہیے جب اسکولس کھلیں اور بچے اس ٹراما کے بعد جب اسکول میں واپس جائیں, تو ان کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے, سپورٹ کرنی چاہیے, اسکولس میں جا کے شیئر کرنا چاہیے بچوں سے کہ کیسے سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنی سپورٹس کنٹینیو کرنی ہے. کچھ اس سلسلے میں بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ لیا, لیکن ایک سب سے بڑا راستہ آپ نے خود انفیکٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہر کسی کو انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے, ہر بچہ سوشل میڈیا میں نہیں آ سکتا. اب اس میں وہ ایتھلیٹس اپنا زیادہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں جو اس پوری صورتحال
के दौरान एक्टिव रहे अपने स्पोर्ट्स में। अगर हम बात करें तो 2 ही ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें पाकिस्तान के एथलीट्स एक्टिव रहे इस पूरी सूरत हाल में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिसके 29 प्लेयर्स इस वक्त भी इंग्लैंड में मौजूद है, और दूसरे पाकिस्तान के टेनिस प्लेयर एहसाम उल हक जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है फॉर यूएस ओपन। इन जो 29 प्लेयर्स इंग्लैंड गए, उन्होंने सारा ऑब्जर्व किया, किस तरह प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट किस तरह, अपनी बेस्ट स्पोर्ट्स किस तरह प्रैक्टिस की, किस तरह परफॉर्म की। या एहसाम उल हक अमेरिका जाके उन हालात में के सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, एसओपीज भी फॉलो करने, तो वो जब आकर यहाँ पैगाम देगा, और इसमें मीडिया का रोल भी अहम हो सकता है। अगर ये खिलाड़ी जगह जगह नहीं जा सकते तो कोई इनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे में मीडिया को ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि हम अब ये जाके इन खिलाड़ियों से इनके तजुर्बात पूछे, इन्होंने किस तरह इन तमाम चीजों को मैनेज किया। इतना आसान बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मैं अभी सुबह ही इनफैक्ट एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल से बात करता, वो मुझसे पूरा शेयर करते हैं किस तरह उन्हें एक कमरों तक, अपने अपने कमरों तक महदूद रहे या अपने होटल के कॉरिडोर तक महदूद रहे, और उनको बाहर की दुनिया सिर्फ उस वक्त देखने को मिली जब वो एक शहर से दूसरे शहर, मैनचेस्टर से साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन से वापस मैनचेस्टर ट्रैवल कर रहे थे। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को जहनी तौर पर किस तरह पुख्ता किया, क्योंकि ऐसे हालात में जब आप महदूद रहते हैं, जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, इंसानी फितरत है कि आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, आप उलझ जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे घरों में भी मेरे क्लोज रिलेटिव्स में मैंने ये सुनता रहा कि लोग आइसोलेशन में रहे, तो इतना मतलब माहौल ऐसा तंग हो जाता है, आपको बाहर की दुनिया से आपका एक्सेस नहीं होता, तो वो चीजें आपकी जहनी आप पर भी जो जहनी आपकी सेहत है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, उस पर भी काफी असरअंदाज होती है। तो जो हमारे एथलीट्स है वो किस तरह इस सारे सूरत हाल को वो नबरदाजमा हुए, वो बताना बहुत जरूरी है, और इसमें मीडिया का रोल अहम होगा। सोशल मीडिया का रोल भी इनफैक्ट अपनी जगह होगा, लेकिन मीडिया का रोल ज्यादा अहम होगा, स्टेट मीडिया का भी और प्राइवेट मीडिया का भी, कि वो इन एथलीट से, इन प्लेयर से पूछे कि उन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखा, और साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को टॉप पे कैसे रखा इन तमाम हालात में। तो इन एथलीट्स का भी उतना ही रोल है, मीडिया का जो एक ब्रिज बनेंगे इन एथलीट्स के दरमियान और व्यूवर्स और लिसनर्स के दरमियान, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको देखते हैं अपनी जिंदगी में, और उनको जैसा बनने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। आप आई थिंक ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स चैनल्स हम देखें तो उसमें कमर्शियल स्पोर्ट्स तो बहुत कवर होती है, और दुनिया भर में वही होती है, लेकिन कुछ टाइम उनको एलोकेट करना चाहिए जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जिनको यंग बच्चे बच्चियां बहुत आइडलाइज करते हैं, वो उनसे मुखातिब हों और उनको टिप्स दें, उनको थोड़ा सा टूल्स बताएं। और स्पेशली ये जो अभी अगले आने वाले कुछ हफ्ते हैं, जिसमें कि एक सांगड़ में बैठा हुआ फिजिकल एजुकेशन टीचर, या मर्दान में या सियालकोट में, जो कि जिसको उस तरह की शायद क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसने स्कूल में जाके 200, 250 या 300 यंग बच्चों के साथ काम करना है, उनको कुछ टिप्स दिए जाएं हमारे इन रोल मॉडल्स की तरफ से, टीवी चैनल्स के थ्रू। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सर्विस हो सकती है मीडिया की भी, और हमारे जो चैंपियन एथलीट्स हैं उनकी भी। So thank you for this suggestion, and I hope as a leading media person you can follow this up जब हमारी टीम भी वापस आए और हमारे जो दूसरे एथलीट्स हैं वो भी अपीयर हो इन डिफरेंट ट्रांसमिशंस पे। So thank you. अली, इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। Thanक यू। और इनफैक्ट किया भी है काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम लाला, वी आर अ बिट रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा जो हमारा जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम शेयर कर सकें, बिकॉज एज राइट टू प्ले दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारे दीगर ममालिक में जो अच्छा काम हो रहा है फिजिकल एजुकेशन में, उसको हम पाकिस्तान में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स तक पहुंचाएं और जो बाकी लोग हैं उन तक पहुंचाएं। बिल्कुल अली, मैं क्विकली उसको शेयर करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राइट टू प्ले का जो प्रोग्राम है वो इस कोविड-19 क्राइसिस में इवॉल्व हुआ है एक नए तरीके से। उसमें जो मेजर चेंजेस आई वो ये थी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग के आउटकम्स हैं उनका फोकस हेल्थ पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, सेफ्टी पे, साइको सोशल सपोर्ट पे, इस तरह के आउटकम पे ज़्यादा हो गया। दूसरी अहम चीज़ जिसमें प्रोग्राम में चेंजेस आई हैं वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें बहुत सारी कंट्री है, जैसे क्विकली कोट, वहाँ पे क्या हुआ, तो जो हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट वाला प्रोग्राम है उसको उन्होंने किस तरह से इवॉल्व किया और कन्वर्ट किया। जैसे मोज़म्बिक में
منسٹری کے ساتھ مل کے رائٹ ٹو پلے نے وہاں پہ اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹیز اور ایجوکیشنل کانسیپٹ پہ بیس کرتے ہوئے پروگرام جو تھے لیسن بیسڈ پروگرام وہ بنائے اور وہ ٹی وی چینلز پہ چلے. پھر انہوں نے ریڈیو پروگرامنگ بھی ہوئی, جیسے تنزانیہ میں لائف اسکل میسیجز کے اوپر ریڈیو پروگرامز بنے. تو آئیڈیا یہی تھا کہ بچوں تک جو میسیجز ہیں پروٹیکشن سے ریلیٹڈ, ہیلتھ اینڈ ہائیجین سے ریلیٹڈ, وہ پہنچتے رہیں. اسی طرح مالی کے اندر انہوں نے ریڈیو پروگرامنگ کی, اور سب سے جو انٹرسٹنگ پروگرام ہم سمجھتے ہیں وہ تھا وہ جارڈن کا. انہوں نے جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں رائٹ ٹو پلے کی ان کو ویڈیوز میں کنورٹ کیا, اور میرا خیال ہے وہ پورے جارڈن میں ٹیلی ویژن پروگرام کے طور پہ وہ دکھائے جاتے رہے اور بچوں نے اس کو فالو کیا. تو یہ ایک چینج ہے جو ہماری پروگرامنگ میں آئی ہے. اور جیسے ڈاکٹر روزینہ نے کہا کہ ایک بلینڈڈ فارم آئے گی, تو میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جو ہم ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لو کانٹیکٹ گیمز کے اوپر, اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز پہ سوچنا شروع کر دیا ہے, تو گریجولی ہمارا جو پروگرام ہے رائٹ ٹو پلے کا وہ ایک بلینڈڈ فارم لے گا. اور ابھی اگر سچویشن بہتر بھی ہوتی ہے یا گاڈ فاربڈ خراب بھی ہو جاتی ہے, جس میں لوگوں کو لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جانا پڑتا ہے, تو ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کر سکیں گے. اور دوسری, میں جیسے اصغر صاحب کہہ رہے تھے, اینڈ آئی اسٹرانگلی فیل کہ بچوں کا اسکول جانا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسکول صرف لرننگ کی جگہ نہیں ہوتی, وہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے سوشل کانٹیکٹ کی, جہاں وہ سوشل کانٹیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ ان کی سائیکو سوشل سپورٹ, ویل بینگ, ان کی لائف میں فن کے لیے, ہیپینس کے لیے ایک کی ہے. اینڈ وی ہوپ کہ ہماری پروگرامنگ جو بلینڈڈ بھی ہوگی تو بچوں کو وہی آؤٹ کمز یا وہی جو ہمارا مشن ہے ہم ان تک پہنچا سکیں. Thank you so much. I have just got the notification کہ we are past the 1 hour mark. ہم نے 1 گھنٹے کی ہی کمٹمنٹ اپنے سب کولیگ سے مانگی تھی, لیکن مجھے اندازہ تھا کہ we had the best of academia, research, media, public اور policy making کے لوگ, تو I had an idea کہ 1 گھنٹہ کافی نہیں ہوگا اور کچھ وہ کمی رہ جائے گی. لیکن یہ کہ we will continue this discussion inshallah for future sessions, and I again appreciate particularly ہمارے جو کراچی کے پینلسٹ تھے, کیونکہ کراچی میں اس وقت unusual situation ہے because of the rain and everything, and again میں یہی کہوں گا کہ we are concerned, اور ہماری our thoughts and prayers are with everyone کراچی, جو لوگ بارش سے متاثر ہیں, جن کے گھروں میں بارش کا پانی آ گیا ہے, یا جو سڑکوں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی بی ان ٹچ ود رائٹ ٹو پلے کے جو اسٹاف ہیں اور کوچز ہیں, ان سے ان کی خیریت کی ہم خبر لیتے رہیں گے. I would like to say thank you to everyone. اصغر میمن صاحب, ڈاکٹر روزینہ, آپ بزی تھیں, فیضان آپ بھی, آپ it's so grateful that you were able to join despite the fact کہ آپ بارش کے پانی میں you were surrounded by rain water from every side, and Ma'am Lala, you had such a busy day, so thank you so much for all of you. My colleagues will be in touch with you, all of you, for a follow up discussion, because I think ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ we want to do maximum for our children, اور جب اسکول کھلیں تو یہ جو گیپ آیا ہے یہ کسی طرح کور ہو, اور یہ بھی کہ احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میکسیمم ریلیف ان کو آفر کر سکیں تھرو اسپورٹ اینڈ پلے اینڈ تھرو سائیکو سوشل سپورٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. So thank you so much for your time. Inshallah we will stay in touch and we will engage you for another meaningful discussion. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Bye.